अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक गुजारिश आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल का ताउन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको ख़बरें कैसी लगती हैं। नाज़रीन, बढ़ते पहली ख़बर की तरफ। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो इमसाल हज बैतुल्लाह की आरज़ू लगाए बैठे थे, उनको अब धचका लगा है। सऊदी अरब ने 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के हज के आज़मीन के लिए नई सफ़री हिदायत अब जारी कर दी गई हैं। हिदायतनामे के मुताबिक इसमें 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज आने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं आज़मीन हज के लिए सऊदी वज़ारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना और सऊदी अरब आमद से 48 घंटे कबल मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। वहीं हिदायत पर अमल न करने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इस फैसले ने जो 65 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनको मायूस ज़रूर किया है। वैसे महसूस किया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से मुतादिद भारतीय टीवी चैनल्स पर मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में किस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, वो हम सभी महसूस कर रहे हैं। चाहे मुबासा जिसको लेकर भी हो, डिबेट जिसको लेकर भी हो, लेकिन एक तरह से ये ज़रूर हम देखते हैं कि उसमें मुसलमानों की तौहीन करने की कोशिश की जाती है और इस्लाम की तौहीन की कोशिश की जाती है। और पूरे मौजू अगर कुछ भी हो, वो आखिरकार वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोड़ दिया जाता है। और किस तरह की बातें हुई और हालिया दिनों में किस तरह की हरकतें हुई वो हमने देखा। किस तरह से हमने देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। और एक ये बहस अब छिड़ गई है कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के दिफा के नाम पर, मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी के नाम पर जो लोग डिबेट पर जाते हैं, क्या उन लोगों का बाइकॉट अब नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि इन्हीं की वजह से एक तरह से जो है वो मुसलमानों की बदनामी हो रही है। ये लोग इस्लाम का दिफा नहीं कर पा रहे हैं और इस मुसलमानों का दिफा नहीं कर पा रहे। और एक तरह से ये कहा जाए कि इन लोगों को बुलाया ही इसीलिए जाता है कि ये जो है वो पंचिंग बैग बन कर रह जाएं और जो है इनके सामने रखकर जो है वो जो टीवी एंकर्स हों या हिंदुत्ववादी तंजीमों के रहनुमा हों, वो डिबेट में आकर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करते रहते हैं। और अब ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के जो लोग हैं उन्हें ही पहले बाइकॉट किया जाए, उनका ही बाइकॉट किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से ही इस्लाम और मुसलमानों का जो है वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा था कि किस तरह से बेशर्मी से नूपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की। और इससे पहले भी देखा जाए तो इस तरह की सूरत हाल हमने देखी है कि कुछ टीवी चैनल्स वो हैं जो मुसलमानों के तर्जुमान के नाम पर ऐसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो कि ख़ुद ही मुतनाज़ा अफराद होते हैं। और उनमें जाने के बाद, इन डिबेट में जाने के बाद क्या होता है वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्हें पंचिंग बैग बनाया जाता है और हर तरफ से उनकी आवाज़ दबाई जाती है और दूसरी तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसी को जो है वो सोशल मीडिया पर आम किया जाता है। और एक तरह से जो है ये जो लोग मुसलमानों के नुमाइंदे के नाम पर जो लोग डिबेट में जाते हैं, उन्हीं की वजह से जो है वो इस्लाम और मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब ये बातें कही जा रही हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई की जाए और इन लोगों का बाइकआउट किया जाए। ऐसे कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं और अब एक बार फिर जो है वो हिजाब का तनाज़ा फिर से गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार फिर ये मामला सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि दक्षिण कन्नड़ा ज़िले में जो है मुस्लिम तालिबात को, कई मुस्लिम तालिबात को जो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज पहुँची थी, उन्हें रोका गया, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जिसके बाद वो DC ऑफिस पहुँचे और उन्होंने वहाँ DC से बात की। वहीं अब DC का कहना है कि वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, बल्कि तालिबात को अमन अमान को बरकरार रखना होगा और वो कानून पर अमल न करके अमन को ख़राब न करें। इस तरह का बयान जो है वो अब सामने आया है, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम तालिबात एक बार फिर से वो परेशान हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है उसकी वजह से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। तो कर्नाटक में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि किस तरह से हिंदुत्ववादी तंजीमें जो मसाजिद हैं उनकी एक फ़हरिस्त वो लेकर आए हैं और कहा जा रहा है कि ये जो है मसाजिद मंदिर को मुनहदिम करके बनाई गई हैं और अब उन पर दावे ठोके जा रहे हैं। वहीं अब मलाली की मस्जिद का तनाज़ा भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और SDPI और दूसरी तंजीमों ने इसके ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज की भी कॉल दी थी। वहीं अब जो है इस मामले को खुश उसलूबी से हल करने के लिए मलाली मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है और उसके और
VHP کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ MLA بھرت شیٹی کی قیادت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ پرامن طور پر ختم ہوئی ہے، لیکن اس کا کیا آؤٹ پٹ نکلا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے، یہ تو سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ ملالی کی مسجد پر بھی VHP اور دوسری تنظیموں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ مسجد جو ہے وہ مندر کو منہدم کر کے بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے جو یہاں کام چل رہا تھا، جو یہاں کی تزئین کا کام چل رہا تھا، اسے روک دیا گیا تھا اور عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ اس کام کو روک دیا جائے۔ اس کے بعد سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوتوادی تنظیمیں کس طرح سے جو ہے وہ شرانگیزی کر رہی ہیں، شرانگیز بیان دے رہی ہیں اور دونوں مذاہب کے لوگوں کو اکسانے کی اور انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہی کرناٹک کی بات کی جائے تو یہاں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہنگامہ کھڑا ہو رہا ہے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندوتو کا دبدبا بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے ہندوتو کے دباؤ میں آ کر سب کچھ یہاں فیصلے کر رہی ہے اور اس کی ہم نے کئی ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ وہیں حجاب تنازع کی بات کی جائے یا مسلم معاشی بائیکاٹ کی بات کی جائے، حلال بائیکاٹ کی بات کی جائے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ اب ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کہ برقع پہننے والی خواتین کا ایک طرح سے جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ کچھ شرپسند عناصر جو ہے وہ برقع پہن کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو گزشتہ مہینے کی بتائی جا رہی ہے جو کہ اب وائرل ہو رہی ہے اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں پر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ غیر مسلموں کے تعلق سے کچھ کہا جاتا ہے تو فوراً ہی کارروائی کی جاتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی کارروائی کے بعد گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ کوڈاوا بھگوتی مندر اتسو کی ہے، جس میں اس طرح سے برقع پوش خواتین کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے ہندوتوا شرپسند عناصر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ویسے مغربی بنگال میں بھی ایک اور تنازع کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی تاریخی آدینہ مسجد کو لے کر BJP نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسجد بھی مندر کو منہدم کر کے تعمیر کی گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب تمام لوگوں کو BJP رہنماؤں کو اور ہندوتوادی تنظیموں کے لوگوں کو یہی کام دیا گیا ہے کہ ایسا اب وہ اس طرح کے دعوے کریں، اس طرح کے کلیم کریں کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے اور اب یہی اسی طرح کے کام جو ہے وہ انہیں سونپے جا رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی دیکھا جائے تو اسی طرح کی چیزیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آدینہ مسجد مغربی بنگال کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ مالدہ ضلع کے غزول تھانے کے پانڈو میں واقع ہے۔ آدینہ مسجد مالدہ ضلع کے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور مسجد کو دیکھتے ہیں، مگر اب BJP قیادت نے مسجد کو لے کر نئے تنازع کو جنم دیا ہے۔ BJP رہنما نے مسجد کا دورہ کیا اور اس کے بعد دعویٰ کیا کہ آدینہ مسجد کے فرش کے نیچے آدینات مندر موجود ہے اور اب اس مسجد کو جو ہے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا جانا چاہیے۔ ویسے گزشتہ روز دہلی میں طوفانی بارش کا نظارہ دیکھنے کو ملا تھا اور تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے وہ درختوں کے ٹوٹ کر گرنے کے واقعات بھی پیش آئے تھے، جس کی وجہ سے کافی وہاں ہنگامہ بھی مچا تھا، کافی ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہیں حالانکہ اس بارش نے شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ضرور پہنچائی ہے، لیکن دہلی NCR میں کچھ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچنے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس طوفانی بارش میں تاریخی جامع مسجد کے گنبد کا اوپری حصہ بھی ٹوٹ گیا ہے، جس کے بعد جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کافی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ سید احمد بخاری نے ایک انگریزی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ درمیانی گنبد کا اوپری حصہ 3 حصوں میں ٹوٹ گیا ہے، وہ حصہ نیچے گر گیا ہے اور ایک ابھی تک اوپر ہی پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اوپر پھنسے حصے کو نیچے نہیں لایا گیا، اگر وہ خود ہی نیچے گرا تو پہلے دیوار کو بھی اس کی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے ASI کو بھی خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جو حصہ وہاں تباہ ہوا ہے، جس حصے کو نقصان پہنچا ہے اس کی مرمت کی جائے اور جو حصہ پھنسا ہوا ہے اسے بھی اتارنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے دہلی ہائی کورٹ جس نے اب تک عمر خالد کے امراوتی تقریر کو لے کر لگاتار اپنی سماعتوں میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اس نے اب کہا ہے کہ یہ تقریر اگرچہ جارحانہ تھی لیکن دہشت گردی کی کارروائی وہ نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عمر خالد کو فروری 2020 میں دہلی میں فساد بھڑکانے کی مبینہ سازش کے پیش نظر UAPA قانون کے تحت ان پر معاملہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اپنی ضمانت کے لیے عمر خالد کئی عرصہ داخل کر چکے ہیں لیکن انہیں ضمانت نہیں ملی ہے۔ عدالت نے عمر خالد کے وکیل کے ذریعے پیش دلائل سننے کے بعد اس معاملے میں آئندہ سماعت جو ہے وہ 4 جولائی کے لیے فہرست بند کر دی ہے۔ وہیں اب جس طرح کا عدالت نے بیان دیا ہے، عدالت نے جس طرح کی بات کہی ہے، اس کے بعد اب یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ عمر خالد کو ضمانت مل جائے گی۔
یو پی ایس سی کے ذریعے جاری سول سروس 2021 کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، جس میں صرف 25 مسلم امیدواروں نے کامیابی درج کی ہے۔ افسوسناک یہ بات ہے کہ کوئی بھی مسلم امیدوار سر فہرست 100 کامیاب امیدواروں میں شامل نہیں ہے۔ سول سروس 2021 کے امتحانات میں مسلم امیدواروں کی کارکردگی کا اگر پچھلے 10 سالوں میں ان کے نتائج سے موازنہ کیا جائے تو اس سال کے نتیجے سب سے خراب ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو مسلم امیدواروں کی سب سے بہترین کارکردگی 2016 میں دیکھنے کو ملی تھی، جب 52 امیدوار کامیاب ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ تعداد گھٹ کر اس سال جو ہے وہ 25 تک پہنچ گئی ہے۔ بہرحال اگر اس بار یو پی ایس سی میں کامیاب مسلم امیدواروں کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے کہ پہلا نام جو ہے وہ 190 مقام پر دکھائی دے رہا ہے، جو کہ کافی افسوسناک بات ہے۔ وہی گیان واپی معاملے میں کورٹ کمیشن کی کارروائی کا جو ویڈیو تھا وہ اب لیک ہو گیا ہے۔ یہ ویڈیو کمیشن کی کارروائی کے دوران شوٹ کیا گیا تھا۔ گیان واپی مسجد احاطے کی ویڈیوگرافی سروے کی سی ڈی وارانسی کی ضلع عدالت نے کل جو ہے وہ ہندو فریق کو سونپنے کا حکم دیا تھا۔ مدعین نے ایک حلف نامے کے ذریعے تیقن دیا تھا کہ وہ ویڈیوگرافی سروے کی کاپی کا غلط استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اب لیک ہو گئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ ویڈیو لیک کرائی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اب میڈیا کو جو ہے ایک اور مسئلہ مل گیا ہے، جس کے بعد اب ہندوتوادی تنظیمیں جو ہے وہ ایک بار پھر سے اب اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کریں گی، اور اب جو ہوگا وہ دیکھنا اہم ہوگا۔ ویسے بی جے پی آئی ٹی سیل نے اپنے لوگوں کو لگا دیا ہے کہ ہاردک پٹیل کے تعلق سے جو خراب ٹویٹ کیے گئے ہیں اسے اب ہٹا دیا جائے۔ جی ہاں، حال ہی میں کانگریس پارٹی چھوڑنے والے ہاردک پٹیل اب بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ این آئی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاردک پٹیل جو ہے وہ 2 جون کو بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ ویسے سیاستدانوں کا کبھی کوئی بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج کسی پارٹی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تو کل آپ کو اسی پارٹی کی تعریف میں قصیدے لکھتے ہوئے بھی مل جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی سیاستدان کچھ اچھا کہے یا کچھ برا کہے، اس کی زیادہ تعریف میں نہ لگیے، وہ تو بس اپنی سیاسی قسمت جو ہے وہ چمکانے میں لگے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ وہ افریقی ملک چاڈ میں سونے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے آپسی جھگڑے میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، جس میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چاڈ کے وزیر دفاع جنرل داؤد یابا ابراہیم نے کہا ہے کہ سونے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً 100 کارکن ہلاک ہو گئے۔ وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لیبیا کی سرحد کے قریب کوری بوگودی میں 2 افراد کے درمیان ایک غیر معمولی تنازع ہوا، جو جھڑپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے باعث جو ہے وہ تقریباً 100 افراد ہلاک اور کم از کم 40 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔